اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکہ مکرمہ کے ایک چوراہے پر سیدنا یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے باندھ رکھا ہے، ابو لہب بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے، اور یاسر کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ کیونکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا ہے۔ امیہ حضرت بلال کا مالک ہے، بلال ان کے غلام ہیں، اور جب امیہ گزرا نا، ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو سردار مکہ ہے، ہمارا معاون ہے، اس نے امیہ سے کہا یہ جو تمہارا غلام ہے نا بلال، اس کو بولو یاسر بن عمار کی کھال ادھیڑے، ہم مارتے مارتے تھک گئے ہیں۔ اب مکے والوں کو نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہیں، عمار بن یاسر کو پتا ہے، جس کو کھمبے سے باندھا ہوا ہے۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ بلال تجھے مارے گا نہیں، اور بلال کو امیہ نے کہا امیہ بلال اس کو مارو یاسر بن عمار کو۔ تو سیدنا بلال جب درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو حضرت عمار بن یاسر نے آہستہ سے کہا بلال میرے دو چار درے مار دیں تاکہ مکے والے آپ پر نہ دشمن ہو جائیں، آپ کا راز نہ فاش ہو جائے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، تمام مورخین نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر جب بندھے ہوئے تھے، بلال نے جب درہ اٹھایا زمین سے اٹھا کے تیز تیز درہ گھمانے لگے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور درہ گھماتے گھماتے ایک نظر یاسر کی طرف دیکھا، اور پھر وہ درہ ابو جہل کے، ابو لہب کے، امیہ کے منہ پر مارا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یاسر اکیلا ہے؟ میں بلال اپنے بھائی کے ساتھ ہوں۔ مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب جب بلال نے اعلان توحید کیا ہے نا، بلال نے معنی بدلے ہیں۔ دنیا میں بہادری کے لوگ کسی کی بیٹی کو چھیڑنا بہادری سمجھتے تھے، لوگ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بہادری سمجھتے تھے، لوگ کسی سے زیادتی کرنا بہادری سمجھتے تھے۔ بلال نے 1450 سال پہلے امیہ کا سر بازار ساتھ دے کر کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں، بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ ڈال دی جائے، بہادری یہ ہے جب ارباب حکومت ہمارے خلاف ہو، جب وقت اور حالات ہمارے خلاف ہو، ایسے بدترین حالات میں جو بندہ اپنے عقیدے پر قائم رہے وہی بہادر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کیونکہ دلی میں بہت سے سرکاری مولوی رہتے ہیں، تو جو سرکار آ جائے اسی کے ہو جاتے ہیں، تو وہ بہادر نہیں ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی چمچہ گیری سے یا ان کی سازشوں سے اسلام کمزور پڑ جائے گا اور دشمن طاقتور ہو جائے گا۔ سیدنا بلال نے جو بات امیہ کو کہی، آج بلال کا ایک ایک وارث پوری دنیا میں کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے حالات بدترین ہوتے ہیں ہو جائیں، ہم کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
حضرت مولانا مفتی رئیس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا اچانک حکم ہو جاتا ہے کئی بار کہ پہنچ جاؤ دہرادون۔ جلسے تو اپنی دستور کے لحاظ سے ختم ہو گئے 5 دن پہلے، بھائی صاحب کا حکم ہو گیا تو کیونکہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، پھر بیچ میں سے بھاگتے بھاگتے آ گئے۔ تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ جو سیدنا بلال نے بات کہی ایک اور، پہلے وہ آپ کو 2 واقعات سنا دوں، کیونکہ ہمارے پاس جھوٹی حدیثیں آج کل گڑی ہوئی بہت ہیں، بہت لوگوں کے پاس۔ میں کئی بڑے بڑے علماء حضرات کو بھی کہہ کے آیا ہوں کہ 2-4 جو فیمس حدیثیں بنا دی گئیں، جن کا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، لینا نہیں، دینا نہیں، کفر کی سازشوں کے تحت جو اسلام میں چیزیں داخل ہو گئیں، جب تک ان کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں میں جو زنگ لگ گیا وہ دھلے گا نہیں۔ لیکن پہلے سیدنا بلال کی بات سنیں۔ بلال نا جب پتہ لگ گیا لوگوں کو مسلمان ہو گئے ہیں اور لوگ مارتے بھی ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، اب بلال بھی مستی میں ہیں عشق رسول پاک کی۔ جب گلی کی نکڑ سے گزرتے ہیں زور زور سے کہتا جاتا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ اگر کبھی ابو جہل، امیہ، عبداللہ بن جدعان جیسا کوئی بدترین اسلام کا دشمن دیکھتا ہے، بلال اور زور سے کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب پھر جب یہ کہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی آن بان شان ہے، ایک دن بلال کو کہا یار بلال، تو یہ جو زور زور سے اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگاتا ہے، یہ تجھے مارتے ہیں، کبھی آہستہ دل میں لگا لیا کر، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ فرمایا اے ابو بکر، جب تک عشق رسول پاک میں تشدد نہ برداشت کر لوں مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو بلال نا ایک دن مار کھا کے گھر پہنچے، روز کا معمول تھا، تو ایک دن گھر پہنچے تو ماں آگے کھڑی ہے دروازے میں، کہنے لگی بلال بیٹا ایسا نہ کریں کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلیں جہاں تمہیں کوئی اللہ اکبر کہنے پہ مارے نہ۔ بلال ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ اور وہ بلال کون ہے؟ بلال تو محمد رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے۔ اپنی ماں کی زبان سے فوراً سمجھ گیا کہ میری ماں نہیں بول رہی، کوئی اور بول رہا ہے۔ اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے محبت سے پکڑا، کہنے لگا امی جی سچ سچ بتاؤ یہ بات آپ کو سمجھائی کس نے؟ آپ کو کہا کس نے کہ ہم ہجرت کر جائیں؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جواب دیا، اپنے بیٹے کے قدم قدم پہ ساتھ رہی وہ ماں، جواب دیا اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے آج جو مکے کا بڑا سردار ہے نا ابو جہل، اور جو ابو لہب ہے، اور یہ عبداللہ بن جدعان جو ہے، اور یہ امیہ جو تمہارا سابقہ مالک رہ چکا، کہنے لگی یہ اور ان کے کئی اور ساتھی آج ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اماں یہ تیرا بیٹا تو سرے بازار اپنے اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، یہ جب بولتا ہے نا لوگوں کے دل ہلتے ہیں، یہ جب اعلان توحید کرتا ہے ہمارے نوجوان اس کی طرف کھچتے چلے جاتے ہیں، یہ جب اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے نا ہمارے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، ہم تنگ آ گئے اس کو مار مار کے، خدا کا واسطہ ہے تو اس کو لے کے یہاں سے کہیں اور چلی جا۔ اب جب بلال نے یہ بات سنی نا جھوم اٹھے خوشی سے، کہنا اماں جی اللہ کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے، یہ دشمن جو ہمیں کبھی انسان نہیں سمجھتا تھا اس نے بحیثیت مسلمان ہم کو تسلیم کر لیا۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے آ کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مجھے تو کوئی صاحب کہتے نا کہ 3 طلاق پر قانون بن گیا، مجھے بلال یاد آ جاتے۔ 126 کروڑ کے ملک میں جب ہمیں یاد کیا گیا پارلیمنٹ میں سب سے پہلے، تو اس کا مطلب اللہ نے ہمارے وجود کو تسلیم کروایا کہ ہم بحیثیت مسلمان اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے۔ یہ الیکشن چل رہا ہے،
الیکشن کے نسبت سے یہ بات کہتا چلوں، لوگ سوچتے ہیں کس کو چن لیں، ووٹ کس کو ڈال دیں۔ میں مانتا ہوں آپ کی مرضی ہے، لیکن کبھی اسلام کو بھی دیکھیں کہ ووٹ ڈالنی کس کو ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جس دن مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، اپنی ساری جائیداد، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو ایک شخص اٹھتا ہے اپنے گھر سے، ان کا نام امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے، ان کے ساتھ سیدنا عثمان ہے، علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف، یہ 4 آدمی ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، آپ نے تمام کاروبار اب چھوڑ دیے، ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دے دی، لیکن یہ گھر میں بچے کیا کھائیں گے، یہ گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ ایسا کریں کہ بیت المال میں سے اپنی کچھ تنخواہ لگا لیں۔ قربان جاؤں ابو بکر پر۔ ابو بکر سب سے بڑے مسلمان ہیں، کیا بھائی؟ صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں، امت میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے بعد امت محمدیہ میں اگر کس کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ تو ابو بکر کو جب کہا کہ کچھ تنخواہ لگا لیجئے تو فوراً جواب دیا، کہنے لگے عمر ایسا کر دو کہ جتنی ایک مزدور کو یومیہ مزدوری دیتے ہو، شام کو جو دہاڑی دیتے ہو نا مزدور کو، میری اتنی مزدوری لگا دو، میں اس میں اپنا گزارا کر لوں گا۔ آہا کیا بات ہے۔ عثمان بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا کہ ابو بکر تو شہزادہ ہے، اور ابو بکر مسلمان ہونے کے وقت رسول اللہ کے دوست نہیں بنے۔ اٹھائیے امام بخاری کی نگاہوں سے ابو بکر کو دیکھیے، ابھی رسول اللہ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابو بکر اس محلے میں رہتے جہاں رسول کریم کا گھر ہے، جہاں خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے۔ ابو بکر نے 15 سال کی عمر میں رسول اللہ سے دوستی گاٹھی تھی، اور پھر ساری زندگی رسول اللہ کے نام کے اوپر لگا دی انہوں نے۔ ابو بکر نے کہا، پھر کہنے لگے عمر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مزدور کو جتنی ایک دن کی مزدوری دی جاتی ہے اتنا میرا یومیہ لگا دو۔ عثمان جانتے ہیں کہ ابو بکر تو شہزادے ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی بہت دولت دیکھی۔ عثمان بولے یا امیر المومنین، آپ تو جانتے ہیں کہ ایک دن کی مزدوری میں مزدور اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ اس ملک میں بھی آج انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن کی مزدوری میں مزدور مہینے بعد نئے کپڑے خریدنے کی سوچ نہیں سکتا۔ ایک دن کی مزدوری میں مزدور کو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی خرید لے۔ ایک دن کی مزدوری اتنی دولت نہیں اکٹھی کرتی کہ وہ ایک کچا گھر ڈال لے۔ کہنے لگا یا امیر المومنین یہ تو بہت کم ہے۔ سنیے تو پھر خلیفہ نے کیا قانون بنایا اپنا سب سے پہلا، کیا کام کیا ابو بکر صدیق نے؟ فرمایا اچھا عمر فاروق، عثمان، علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اجمعین کہ اچھا ایک دن کی یومیہ مزدوری سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، آپ کے مطابق کم ہے، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں پورے ملک میں جتنے مزدور ہیں ان کی مزدوری اتنی بڑھا دو کہ ان کے گھر کا بھی خرچہ چلے اور اس رقم میں ابو بکر کے گھر کا بھی خرچہ چل جائے۔ اس کو کہتے ہیں کسی کو اپنا چننا ہے ممبر پارلیمنٹ تو ایسا بندہ چنا جاتا ہے جو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مزدور جو لقمہ کھاتا ہے کیا وہ لقمہ اس قابل ہے کہ میں اپنے حلق سے اس کو نیچے اتاروں تو وہ اتر جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفہ بنتے ایک بازار میں سے گزرتے، گھر کا دروازہ کھلا، اندر ایک بوڑھی عورت پریشان حال بیٹھی، اجازت لیتے ہیں کہ اماں جی اندر آ جاؤں؟ اماں جی غصے میں کہتی کوئی اجازت نہیں اندر آنے کی۔ عمر سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ خراب ہے، پھر اس کی منت کرتے ہیں اماں جی آ جاؤں؟ اماں جی کہتی ہے اچھا ہاں بتا کیا بات ہے۔ اماں جی کو نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے یا امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے، کچھ نہیں پتا ابھی۔ اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں جی کیا بات ہے؟
تو فرماتے ہیں اماں کہتی کہ میں تو 5 دن سے فاقے سے ہوں اور مجھے بڑا غصہ ہے۔ فرماتے کس پہ غصہ ہے؟ میں کہا مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب پہ بڑی ناراض ہوں، اس کو پتا نہیں کہ میں 5 دن سے بھوکی ہوں، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا۔ قربان جاؤں، نہ اس وقت واٹس ایپ ہے، نہ اس وقت چینل ہے، نہ کوئی نیوز کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق بولے اماں جی عمر کو کیا پتا کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ خبر پہنچا دیتی۔ فرمایا اچھا اس کو پتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اگر وہ ہماری خبر گیری نہیں کر سکتا حکومت کیوں کرتا ہے؟ پھر حکومت چھوڑ دو، یہ اسلام کا دستور ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو جو اگلی بات اس بڑی عورت نے کہی ہے، امیر المومنین رونے لگے، فرمانے لگی ہے نوجوان میری بات سن، کوئی بات نہیں، یہ عمر آج مجھے نہیں نہ دیکھتا، میرا جب انتقال ہوگا میں رسول اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گی۔ عمر فاروق زارو قطار رونے لگے، گھر گئے، کھانے پینے کا سامان لائے، اشرفیاں لائے، سب کچھ اس کو دے دیا، کھانا پکا رہے ہیں۔ ایران کے بادشاہ کے امبیسڈر آئے ہوئے ہیں، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے مسلمانوں کے بادشاہ سے مل رہے ہیں۔ کیسر و کسرا کے سفیر آئے ہوئے ہیں، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ اور عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بھی عمر کہاں گئے؟ عمر کہاں ہے؟ اور عمر یہاں انگیٹھی جلا رہے ہیں، لکڑیاں گیلی ہیں، اتنا دھواں نکلا، داڑھی میں سے بھی دھواں ہی نکل رہا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ اب یہ دونوں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو عمر فاروق کھانا بنا چکے ہیں، اس بوڑھی عورت کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھا رہی ہے اور منت کر رہے ہیں اماں جی تم اللہ کے واسطے امیر المومنین کو معاف کر دو۔ بوڑھی اماں راضی ہو گئی، کہنے راضی ہو گئی بوڑھی اماں کہ تو اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اتنی دیر میں جب وہاں علی مرتضیٰ پہنچتے دروازے پر، فرماتا السلام علیکم یا امیر المومنین، اس بوڑھی عورت کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی، کہنے اللہ یہ تو عمر فاروق ہے، میں تو اتنی دیر سے اس کو ڈانٹ رہی۔ فرماتے ہیں اماں جی اب مکرنا نہیں، اب نہ مکرنا، مجھے معاف کر دے۔ رکا لکھوایا اور سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا یہ رکا میرے کفن میں رکھنا، کل قیامت کے دن جب اللہ کریم پوچھیں گے اے عمر کیا کر کے آیا، میں کہوں گا یا اللہ رسول کریم کی امت کی جب ایک بڑھیا بھی ناراض ہوئی تو عمر فاروق نے اس سے بھی معافی نامہ لکھوایا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی ہے زندگی کے اندر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حکومت کیسی ہو، اقتدار کیسا ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسلام نے کہا کہ چننا ان کو چاہیے جو انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن بلال کے زخموں پر ملہم رکھی اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے۔ اس وقت اسلام نے جو پیغام دنیا کے نام دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا ہے، ہمیں بھی اس کو سوچنا ہوگا نا کہ یہ ووٹ ہے، یہ کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہے نا بھی 100 روپے سب کو بانٹ دیے جائیں اور یہ ادا ہو جائے گی۔ یہ اگر اسی طرح 100 روپے کی طرح لوگ تقسیم کریں گے تو یہ ادا بھی نہیں ہوگی اور عذاب کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ بدترین حکمران انہی لوگوں کے اوپر قابض ہوتے ہیں جن میں آپس میں اتفاق نہ ہو، جن میں اتحاد کی دولت نہ ہو، ان پر بدترین لوگ قابض کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں۔ جس دن تاتاریوں کا لشکر بغداد میں داخل ہوا اور اس نے بے انتہا مسلمانوں کا قتل عام کیا، ایک بزرگ کھڑے ہوئے بخاری کا درس دے رہے تھے، ان کو درس دیتے ہوئے شہزادی نے دیکھا تاتاریوں کی، تو اس نے جا کے ان کو کہا کہ اب کس بات کا درس دیتے ہو، کس بات کا قرآن سناتے ہو؟ ہم نے تو تمہارے مذہب کو تاتار کر دیا، یہاں پر ہم نے تمہاری سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ فرمایا یہی تو ان کو سکھاتا ہوں، یہی بات تو ان کو سکھا رہا ہوں
فرمایا اچھا تم تو کہتے ہو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. فرمایا ہاں میں کہتا ہوں. کہتا اس کا مطلب ہم اللہ کی مرضی پہ تمہارے تخت پہ بیٹھ گئے. کہتا ہاں بے شک بات یہی ہے, جب ریوڑ بکھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ریوڑ کو جوڑنے کے لیے جنگلی کتے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوتے وہ کتے ان کی بوٹیاں نوچتے رہتے ہیں. ہم جس مقام پر ہیں آج, پوری دنیا آج اسلام کو دیکھ رہی, پوری دنیا اسلام کو دیکھ رہی ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا جو اسلام کو دیکھ رہی ہے وہ کیوں دیکھ رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں, آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی افواہ اڑائی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, تلوار کے زور سے پھیلا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے تلوار بھی جب اٹھائی تو غریب اور مظلوموں کی حفاظت کے لیے اٹھائی, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کبھی نہیں اٹھائی. لیکن پھیلا کیسے؟ بہت سارے لوگ جو اگر ہماری طرح کوئی چٹی چمڑی کا ہو گیا وہ کہا جناب میں تو سید ہوں جی, اجی ہم تو فلاں راؤ صاحب ہیں, ہم پٹھان صاحب ہیں, ہم فلاں صاحب ہیں. اگر ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں تو ہمیں قدم قدم پہ رسول کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات یاد نہیں آ سکتی ہے. کون کہتا ہے کہ ہم بڑے عزت دار تھے؟ اگر ہم اپنی آنے پرانی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہم اس ملک کے دراویڈوں کی اولاد ہیں, اس ملک کے مول نواسی ہیں. وہ کائنات کے وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے گھروں سے باہر نکال دیا تھا, عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. محمد الرسول اللہ نے آ کے ہم کو چھاتی سے لگا کے جب اسلام کی دولت دی تو یہ عزتوں کا تاج ہمارے سروں کے اوپر رکھا گیا ہے. پوری کائنات میں یہ کبھی آنکھیں کھول کے دیکھا؟ یہ انڈونیشیا میں ابھی جب آیا تو پتہ لگا مولانا ملیشیا ہو کے آئے. یہ انڈونیشیا ملیشیا کروڑوں کی تعداد کے ملک ہیں. کس نے وہاں گولی چلا کے مسلمان کو مسلمان بنا دیا؟ کس نے پورے مالدیپ کو مسلمان کر دیا؟ کون ہے جو چائنیز کو اسلام کی ترغیب دے گیا؟ وہ کون تھا جس نے فرانسیسیوں کے اندر اسلام پیدا کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اٹلی کے انگریزوں کو مسلمان ہونے کی طرف راغب کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اسپین کے کوساروں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی؟ وہ کون ہے جس نے افریقہ کے کالوں کے اندر اسلام کی طرف پیدا کر دی؟ پتہ لگے گا کہ وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. میرے کریم رسول نے جب ایک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ دنیا میں چھوا چھوت کے خاتمے کا اعلان کیا تو ہم جیسے کروڑوں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ایک دو لوگوں نے نہیں. ایک خوبصورت سا واقعہ مجھے اس سلسلے میں یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر رہے تھے تو ایک بندہ بہت خوبصورت گھوڑا لے کے جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بیچتے ہو؟ کہنے لگا جی میں بیچنے کے لیے بازار لے کے جا رہا ہوں. فرمایا ہمیں پسند آ گیا, خرید لیں گے, کتنی قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتا دی. رسول کریم نے کہا تم رک جاؤ میں گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے قیمت لے آئے. جب دینے لگے تو بازار میں کوئی اور دلال بھی پہنچ گیا. اس نے انگلی لگا دی کہ اتنے میں مت دو, اور رقم بڑھا دو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے دینے لگے تو کہنے لگا جناب یہ تو اتنے میں نہیں, اور مہنگا بکے گا. بحث کرنے لگا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک صحابی بھی وہاں مجمع میں موجود تھے تو اس نے کہا عرب کے رواج کے مطابق, کہنے لگا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرا اور آپ کا معاملہ اتنے میں طے ہوا تو گواہی دیں تو اپنا گھوڑا لے جائیں. تو صحابی رسول نے فوراً بلند آواز میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم نے یہ سودا اتنے میں آپ سے طے کر لیا ہے. تو بندہ گھبرا گیا, فوراً پیسے لیے, گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, نکل لیا. اب اگلی بات سنانی جو اس قصے کی روح ہے. وہ بندہ چلا گیا, بھیڑ چھٹ گئی تو کریم رسول نے ان سے پوچھا اپنے صحابی سے, پترا تو نہیں سی ادوں جدوں سودا ہویا؟ جب سودا ہوا تو نہیں تھا, پھر میری گواہی کیسے دے دی؟ جو بات اس صحابی رسول نے کہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, پھر اس کو انعام بھی دیا. فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کریم کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پر جب ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے دی تو یا
اللہ یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، آپ کے کہنے پر ہم بدر میں پہنچے، آپ کے کہنے پر احد میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے قطرہ خون پانی کی طرح بہا دیا۔ یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول کریم نے اپنی زبان سے جو لفظ ادا کر دیے وہ حرف بحرف سچ ہیں، ان میں ذرہ برابر نعوذ باللہ ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا میری امت کے مرد کی ایک گواہی مانی جاتی، لیکن تو جب گواہی دیا کرے گا اکیلے کی دو مانا جائیں گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ نے ایک بات نوٹ کی، لوگوں کو نماز پڑھنے سے اعتراض نہیں ہے، مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ داڑھی ٹوپی کا نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا میں، فرانس میں، جرمنی میں اگر نعوذ باللہ کارٹون بنایا جاتا تو قرآن شریف کا کارٹون کبھی نہیں بنتا، مسجد کا کارٹون نہیں بنتا، نعوذ باللہ بیت اللہ کا کارٹون کبھی نہیں بنایا جاتا۔ پوری دنیا کا کفر صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک رسول کریم کا دامن انہوں نے پکڑ رکھا ہے پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ والوں نے کہا کیا کہا کہ مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، عشق رسول پاک میں مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، عشق رسول پاک میں مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ آج بھی پوری دنیا، آپ فرانس میں چلے جائیں، تھوڑی سی مساجد تھی، آج 1000 مساجد ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہے، اس بات پر متفق ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم راؤ صاحب ہیں، لیکن پوری دنیا کا کفر ہمیں کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں، اور اب بھی پوری دنیا کے کفر کو ایک بات کا احساس ہے۔ امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا گیا مسلمانوں کے لیے، اور پوری دنیا سے 50 گھر وہاں آباد کیے گئے، ایک ایک گھر ہر ایک ملک میں سے ماڈریٹ مسلمانوں کا لیا، اور باقاعدہ اس مشن کو تکمیل دی گئی کہ ایسے مسلمان بناؤ کہ دیکھنے کو مسلمان ہو، چلنے پھرنے کو مسلمان ہو، ان میں مسلمانی کوئی نہ ہو، یہ عید کی نماز پڑھ لیں یا رمضان میں افطاری وغیرہ کر لیں، روزہ نہ رکھیں، مثال کے طور پہ روزے بھی آ رہے ہیں۔ وہ پنجابی جی کی چٹکلا ہے، آپ کو سناتا چلوں، بیچ میں آ گیا، اور راؤ صاحب میاں صاحب نا روزہ نہیں رکھ دے تے جس دن پہلا روزہ سی پہلا تے بیوی نے کرو کوٹھی تو فون کیتا فیکٹری کہ اچھا میں بازار جا رہی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں بازار۔ کہنے لگا اچھا آج تو روزہ نہیں ہے؟ کہنے لگا روزہ تو ہے، آپ تو رکھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا افطاری کی تو ضرورت نہیں۔ کہنے لگا ایڈا وڈا کافر سمجھے اور روزہ نہیں رکھے تو افطاری بھی نہ کرا، افطاری تو کرنی ہے نا، کہ بھی ایڈا وڈے کافر تھوڑی بھی روزہ نہیں رکھے تو افطاری بھی نہ کریے۔ تو خیر انہوں نے پوری دنیا سے ایک ایک گھر مسلمانوں کا وہاں آباد کیا۔ یہ جو میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ 20ویں صدی کا سنا رہا ہوں، آج کا سنا رہا ہوں، جب دنیا کہتی کہ اسلام کے واقعات پرانے ہو گئے۔ یہ اس دور کا قصہ سنا رہا ہوں جب جس دور کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ابھی جا کے سلام نہیں پیش کیا، اس دور کے لوگوں نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی مرتضیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس دور کا قصہ سنا رہا ہوں، اور اس قصے کو سن کے سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔
تو لاس اینجلس میں وہ جو 50 گھر آباد کیے FBI نے، انہوں نے فیڈرل ایجنسی نے ایک ڈیوٹی لگائی ایک یہودی کی کہ ان 50 مسلمان گھرانوں کو ایسا آئیڈیل مسلمان بناؤ کہ ہم ان کو پھر پوری دنیا میں پروجیکٹ کریں گے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو نماز نہ بھی پڑھے، اگر وہ جمعے کی پریئر کر لے تو بہت ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے اگر وہ داڑھی نہ بھی رکھے، صرف نکاح کے ٹائم قبولہ کر لے تو بس بہت ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف بقرہ عید کو 2 بکرے لے آئے، نماز عید کی نہ پڑھے تو ہو جائے۔ تو انہوں نے محنت شروع کی ان 50 گھروں پر۔ جب 4-5 سال ہو گئے، یاسر محمد خان نے اس پہ آرٹیکل لکھا یونیسیف کے اندر۔ اس کی ایک کام تھا کہ یہ بتانا کہ واقعی کیا ویسے مسلمان بن گئے۔ تو ابھی رپورٹ نہیں گئی تھی، تو ایک مسلمان کی شادی تھی، تو اس کمیونٹی سینٹر میں شادی جب رکھی گئی تو اس انگریز نے کہا، جو ریسرچ اسکالر تھا، کہنے لگا جب شادی کی تیاری چل رہی تھی، یہ ناچ گا رہے تھے، تو مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا جب اذان ہوئی تو فوراً ڈیک ویک بند ہو گئے۔ تو میں بھی کوئی زیادہ حیران نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں میں ایک دستور ہے، مسلمانوں میں کیوں پوری دنیا کے غیر مسلم بھی، اذان ایک اللہ کا ایسا نام ہے، جب کبھی دی جاتی تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب کہنے لگا جب خاموش ہو تو گیا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن کہتا جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا نا، تو ایک 15-16 سال کی مسلمانوں کی لڑکی جو پینٹ شرٹ میں تھی، کہتا میں اچانک اس کو دیکھتا ہوں تو وہ دوڑتی جاتی، دوڑ رہی ہے وہ۔ تو کہنا جب وہ کیونکہ غیر ارادی طور پر تیز چل رہی تھی تو میں سارے کام چھوڑ کے اسی کو دیکھنے لگ پڑا۔ اب کہنے لگا ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے تو ادھر وہ لڑکی تیز دوڑ رہی ہے، تو وہاں پہنچی جہاں کھانا لگا ہوا ہے، جہاں ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے، وہاں پہنچی۔ تو وہاں پہنچ کے اس بچی نے ایک پلیٹ اٹھائی، کھانا کھانے والی بریانی کی خالی پلیٹ، اور اٹھا کے اپنے سر پہ اوندھی رکھ لی ایسے، اور ایک دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ کہتا میں بہت دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے 2-4 منٹ کے بعد وہ پلیٹ واپس اتاری، پھر وہاں رکھی، پھر آرام سے چلتی واپس آ گئی۔ تو کہتا یہ عجیب واقعہ تھا، میں دیکھ کے حیران بھی ہوا، اور میرے دل نے چاہا جا کے پوچھوں اس بیٹی سے یہ کیا ہے تم؟ کہتا جب میں اس مسلمانوں کی بچی کے پاس جاتا ہوں اور اس کو پوچھتا ہوں کہ آپ ابھی وہاں گئیں، وہ پلیٹ آپ نے اپنے سر پہ اوندھی رکھی، پھر کچھ دیر کھڑی رہی، آپ واپس آ گئیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتا اس بیٹی نے جو جواب دیا نا، اس کے جواب پر میں یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں کہ کائنات میں سے اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے لگا جب اس بیٹی نے مجھے یہ کہا نا کہ انکل جی جب اذان ہونے لگی نا، میری ساتھی بچیوں کے پاس روپٹے تھے، انہوں نے روپٹا سر پر رکھ لیا، اور میں تیز اس لیے جا رہی تھی کہ رسول کریم کا نام آنے سے پہلے یہ سر ڈھک جائے تاکہ آقا کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ جو قوم جن کی نسلیں رسول کریم کے نام کا اتنا احترام کرتی ہوں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے، ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ختم کر سکتی ہے۔ یہ اس صدی کا قصہ ہے۔ وہ صدی تو گزری جو ہمارے لیے مثالی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں والی، لیکن اس صدی کے واقعات بھی بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فرزندان اسلام میں اب بھی وہ جذبہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کی تشریح، اسلام کی صداقت اپنے عمل کے ساتھ یہ پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جنہوں نے ایک ہی کام پکڑ رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک مسلمانوں کو ڈرانا ہے کہ اجی یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا۔ مثلا عام باتوں میں بھی، عام تقاریر میں بھی جی مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جی، مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں ہے جی، مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے جی، مسلمانوں کی مسجدوں میں یہ نہیں ہے جی۔ پر ایک مشن چل رہا ہے، یہ بھی اس کو انڈائریکٹ ٹیررزم بولتے، کسی قوم کو ذہنی طور پر اپائج کرنا۔ اور حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا تب مدینہ منورہ کی ریاست میں حسان کو بلایا، فرمایا حسان میرے بیٹے منبر رسول پر کھڑے ہو اور اشعار پڑھو۔ کیسے اشعار پڑھو؟ فرمایا ایسے اشعار پڑھو کہ فرزندان اسلام میں جذبہ پیدا ہو اور دشمن کے دلوں میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے، ایسے اشعار پڑھو۔ اور ہمارے جو سرکاری مولوی وہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ الٹا ان کی قوم جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جائے، اس کا بھی مرنا تو ہے ہی بھئی، وہاں بھی مرنا، یہیں بستر پہ مر جائے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ہے ہم نے۔ گزشتہ 70 سال میں جب یہ ملک آزاد ہوا، 70 سال پہلے بحیثیت مسلمان ہم کمزور تھے، بحیثیت ہندوستانی ہماری اقتصادی حالات خراب تھی۔ اس ملک کے واسی ہونے کے ناطے ہم نے ان 70 سالوں میں محنت کی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر کمزور ہوئے ہیں پہلے سے؟ کون کہتا ہے کہ ہم مذہبی طور پر پہلے سے کمزور ہوئے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم تعلیمی طور پر پہلے سے کمزور ہوئے ہیں؟ آپ اپنی تاریخ اٹھائیں، کیا 70 سال پہلے یہ اتنا بڑا ادارہ، یہ اتنا بڑا مدرسہ یہاں موجود تھا؟ کیا آج شہید باوری مسجد کی شہادت کے بعد 1 لاکھ مساجد مسلمانوں نے تعمیر کر کے خوبصورت اس ملک میں تیار کر کے دیے، کیا وہ 50 سال پہلے مساجد موجود تھی؟ آج ایک مسجد میں پہلی کی پہلی پوری کی پوری صف حافظان قرآن کی ہیں، کیا ایسا ہمارے پاس پہلے تھا؟ 70 سال پہلے کوئی ہمارے دروازے پہ مانگنے آتا، ہم کہتے اللہ واسطے معاف کر دے۔ آج دن میں 70 آدمی ہمارے دروازے پہ آتے، ہم 70 کے 70 کو دے کے اس کو دعائیں دیتے ہوئے لوٹاتے۔ کیا 70 سال پہلے ایسا ممکن تھا؟ پھر کیوں نہیں بتاتے اس قوم کو کہ ہم نے 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم صحیح ہم نے ترقی کی ہے، اس ملک کو آگے بڑھایا ہے۔ اس 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم صحیح ہم نے مساجد تیار کی ہیں۔ ان 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم صحیح ہم نے لوگوں کو دین میں داخل کیا ہے۔ ان 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم صحیح ہم نے عالم تیار کیے ہیں، ہم نے محدث تیار کیے ہیں، ہم نے 70 سالوں میں قوم کو بے شمار ڈاکٹر دیے، ہم نے 70 سالوں میں بڑے بڑے انجینئر بنا کے اس ملک کو دیے ہیں، ہم نے 70 سالوں میں حافظان قرآن ہر ایک مسجد کو امام ہم نے دیا ہے۔ 70 سالوں میں کون کہتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹے؟ ہم رسول اللہ کا نام لے کے 70 سالوں میں آگے بڑھے۔ یہ کون بتائے گا ان مسلمانوں کو؟ کیا صرف یہی بتاتے رہیں گے کہ ہم مر گئے جی، لٹ گئے جی، برباد ہو گئے جی؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے ترقی نہیں کی؟ انگلینڈ میں جائیے، گرجا گھروں کو خرید کے مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ فرانس میں جائیے جہاں 1000 مسلمان تھے، آج 10 لاکھ۔ اٹلی کے اخبار لکھنے کو مجبور ہیں کہ آنے والی صدی وہاں اسلام کی ہے۔ چائنا جیسی حکومت کو اگر فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھ جائے۔ اب یہ کون قوم کو بتائے گا؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا مولویوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ حسان کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بتاؤ، تم بتاؤ ذرا ان کو کہ ہم کون ہیں، تم بتاؤ ذرا اس ابو جہل کو، اس ابو لہب کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ کفار مکہ کو کہ ہم کون ہیں۔ اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ان مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرو تاکہ کفار کے اشعار سن کر ان کے دلوں پر خوف طاری نہ ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کرتے ہوں وہ اسلام کے نمائندے ہیں، یا جو محمد رسول اللہ کا عشق پیدا کرتے ہوں وہ اسلام کے نمائندے ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے وہ بھی ہمارے قریب ہے، اس کی دستک ہو رہی ہے، اور اب ہمارے گھروں پر مسجدوں کے سفیر آئیں گے، مدارس کے سفیر آئیں گے۔ تو سفیروں کے لحاظ سے ایک واقعہ یاد آ گیا، وقت ہے حضرت ایک دو؟
تو ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. ابو بکر کو آ کے کہا یا امیر المومنین میں شام سے آیا ہوں, جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں. فرمایا یا امیر المومنین شام سے آیا ہوں اور میرے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہے, پلے میرے ہیں نہیں کچھ. تو حضرت ابو بکر صدیق اس کو اپنے گھر لے گئے. دروازہ تو بڑا عالیشان تھا باہر سے, اپنے دور کے شہزادے تھے. اندر گئے تو کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی, اس کو بٹھایا, 2-4 کھجوریں کھانے کو رکھی. فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, میں بھی بہت مالدار ہوا کرتا تھا, پر میرے بھائی آج 3 دن سے فاقہ ہے, کھجوریں کھا کے گزارا کر رہا ہوں, تو بھی 2-4 کھا لے. تو بڑا مایوس ہونے لگا. فرمایا مایوس نہ ہو, میں تجھے ایک دروازہ بتاتا ہوں, وہاں چلا جا, تیرا کام بن جائے گا. دھیان سے واقعہ سن لیجئے اور دل پہ لکھ کے بھی لے جائیے گا ساتھ. تو کہنے لگا جی بتائیے. فرمانے لگے فلاں محلے میں چلا جا, وہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, تو وہاں جا کے اپنی ضرورت, اپنی بات رکھو جا کے. تو کہنے لگا یا امیر المومنین جا کے میں بتا دوں کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے. فرمایا یہ نہ کہنا کہ ابو بکر نے بھیجا ہے, جا کے یہ کہنا کہ عثمان میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. اور فرمایا اچھا میں یوں کہوں؟ فرمایا ہاں. اور فرمایا میں اپنی ضرورت کیا کہوں؟ فرمایا تجھے ضرورت کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی, جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی فیاضی شروع ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے, راوی لکھنے والے نے یہ واقعہ بڑی خوبصورت لفظوں میں لکھا ہے. کہنے لگا جب وہ شام سے آیا ہوا بندہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کوٹھی پہ پہنچا تو ابھی آواز دی, دروازے سے کہا السلام علیکم, اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام. تو اس کے بعد پھر آواز سنائی دے رہی اس کو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. کہنے لگے یار تم کو شرم نہیں آتی, تم دودھ میں شہد ملا کے پیتے ہو, دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے, اور تم میرے اتنے پیسے برباد کرتے ہو. اگر میٹھا ہی کھانا تھا اکیلا شہد کھا لیتے, شہد نہیں کھانا تھا دودھ پی لیتے. اب تم 2 چیزیں مکس کر رہے ہو, مطلب فضول خرچی کر رہے ہو. اب یہ جو باہر کھڑا ہے نا, یہ کہتا میں نے دل میں سوچا کہ ابو بکر نے غلط جگہ بھیج دیا, یہ تو گھر میں دودھ اور شہد پہ لڑائی ہو رہی, مجھے کیا دیں گے. ان کے گھر میں تو خود ہی مسئلہ ہوا. مجھے یاد آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ایک قبیلے سے چلا, کوئی جاٹ ہوگا, جاٹ قبیلے سے چلا. کس بات پہ؟ جاٹ کی جٹنی سے لڑائی ہو گئی. کہنے لگا تو تنگ بہت کرتی, میں عمر فاروق کو تیری شکایت لگاؤں گا. اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مسجد میں پہنچا, ابھی مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے, خلیفہ صاحب گھر گئے, تو گھر ہی پہنچ گیا پیچھے ہی. سلام کیا, اندر جو عمر رضی اللہ عنہ کا وعلیکم السلام, تو ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کی آواز آئی لے چل, یہاں بھی آ گیا کوئی پیچھے پیچھے تیرے, تیرا کام ہی یہی ہے, تیرا کام ہی یہی پکڑ رکھا ہے 24 گھنٹے مسلمان تیرے پیچھے پیچھے, تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں. 20-25 سنا دی انہوں نے, اور عمر رضی اللہ عنہ ہنستے رہے. وہ آواز سن رہا ہے باہر کھڑا ہوا, عمر فاروق ہنس رہے ہیں. تو جب باہر نکلے پوچھا ہاں جی بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بس رہنے دو, میں تو اپنے والے کی شکایت لے کے آیا تھا, برو تمہارے والی سے تو کچھ ٹھیک ہے, تمہارے والی سے کچھ ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا یہ جو اللہ نے بیویاں عطا کی ہے نا, یہ گھر میں جب ہم جاتے ہیں یہ ڈانٹتے ہیں تو اس لیے مسکرا کے سنتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزتیں ان کے پاس محفوظ رکھی ہیں, یہ ہماری محافظ ہیں گھروں کی, ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچوں کو جھیلتی ہیں, ہمارے ماں باپ کو برداشت کرتی ہیں, ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں. پھر کیا ہوا 2-4 سنا دیتی ہیں. تو چل خیر یہ تو بیچ میں قصہ آ گیا بیویوں کا, تو اس لیے میں نے سنا دیا. کئی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, کچھ بھائیوں کی بھابیاں بیٹھی ہیں, تو اگر کسی کوئی بھابی ہماری زیادہ ڈانٹتی ہو تو ڈانٹتی رہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کم کرنے کی. بھائی میں مفتی صاحب والی کو کہہ رہا, سب کو نہیں کہہ رہا بھائی. تو وہ بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر پہنچا تو اندر وہ ڈانٹ رہے اپنے بیٹے کو. فرمایا یار تم نے تو فضول خرچی لگا رکھی, شہد میں دودھ ملا کے پی رہے ہو,
تو یہ باہر کھڑا ہوا خود کہہ رہا اپنے آپ کو کہ سیدنا ابو بکر نے یار غلط جگہ بھیج دیا، بھئی یہاں تو گھر میں پہلے ہی پنگا پڑا ہوا دودھ شہد کا فضول خرچی پہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ کبھی کہتے نہیں ہم بڑے ہیں، بڑے لوگوں کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی۔ سیدنا عثمان نے دروازہ کھولا، مصافحہ کرتے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ واسطے معاف کر دیجئے گا، میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ واسطے معاف کر دیجئے گا۔ پھر بیٹھک کھولی، ڈرائنگ روم جس کو بولتے ہیں۔ سیدنا عثمان عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے بڑے دولت مند صحابی ہیں، جو فرماتے ہیں میں بیٹھک میں بیٹھ گیا تو میرے لیے دودھ میں شہد ملا کے لائے اور ساتھ میں حلوہ لائے۔ کہتے میں سوچنے لگا کہ یہ گھر پہ تو ڈانٹ رہے تھے کہ دو چیزیں میٹھی نہ پیو، میرے لیے تین بھیج دی ہیں۔ اچھا کہتے جب کھا پی لیا اب میں سوچ رہا کہ ان کو ضرورت بتاؤں، فرمایا اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں ملک شام سے آیا ہوں، کچھ قرضہ ہو گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ اپنے سیکٹری کو بلایا، فرمایا وہ جو اونٹ ہم نے تیار کروایا منگواؤ، اس کو باہر لے گئے۔ اونٹ آیا ایک نوجوان، فرمایا دیکھو اس پہ میں نے 20 جوڑی کپڑے رکھوائے ہیں، تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہارے بیوی بچوں کے لیے، اور یہاں سے ملک شام تک کے لیے اس میں خشک گوشت کھانا، انجیریں اور تمام طرح کی جو کاجو بادام ہے وہ ڈلوا دیے اس میں۔ اور فرمایا وہ جو تھیلی لٹک رہی ہے نا اس میں 5000 دینار رکھوا دیے۔ مانگنے آیا 3000، قرضہ 3000 کا ہے، فرمایا اس میں 5000 دینار رکھوا دیے۔ فرمایا اب چل جا، نکل جا، اب تو بس اپنے گھر پہنچ۔ وہ دیہاتی تھا، یہاں بھی جیسے یو پی کے جو لوگ ہیں سوال بہت کرتے نا ذرا سی بات ہے، جی مفتی صاحب یہ کہاں سے لائے کپڑا، مہنگا تو نہیں ہے؟ کئیوں کے پیٹ میں ہی درد ہو جائے گا، جی حضرت یہ کہاں سے گاڑی لے آئے آپ؟ تو وہ بھی دیہاتی تھا، بدو تھا، کہنے لگا جی حضرت وہ باتیں تو ٹھیک ہے، آپ نے اتنا کچھ دے دیا، یہ جو اونٹ ہے اب میں لے جاؤں پھر واپس کون دینے آئے گا؟ فرمایا واپس لینے کے لیے دیا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ یہ اتنا سامان مل گیا، اونٹ مل گیا، پھر بھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا، کہتا جی حضرت ایک بات پوچھنی تھی۔ اب سیدنا عثمان جیسا صحابی رسول، ایک تو بڑا آدمی، دولت مند آدمی اور مسلمانوں کا اتنا بڑا امیر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے بھی ایڈوائزر تھے، کس کے؟ حکومت کے ایڈوائزر تھے قانونی طور پہ، اور سیدنا عمر فاروق کے بھی ایڈوائزر تھے۔ جس دن خود خلیفہ بنے نا، جب ایک جگہ بغاوت ہوئی تو ایک پھر بدو نے آگے کہا جی حضرت آپ کے ٹائم میں تو بغاوت ہو گئی، فرمایا ابو بکر کا، عمر کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ تو جب اس بدو نے کہا جی ایک بات پوچھنی تھی، فرمایا اچھا بھائی پوچھ لے، کیا پوچھنا؟ کہتا جی جب میں آیا وہ آپ اندر بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہ پیو، دونوں چیزیں میٹھی ہیں، فضول خرچی ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سن تو رسول اللہ کا غلام ہے، عثمان کے پاس جو دولت ہے نا یہ عثمان کے اولاد کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ عثمان کو دولت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کا جب کوئی بندہ آ جائے وہ خالی نہ جائے، ہماری فضول خرچی کرنے کے لیے یہ دولت نہیں ہے۔ پھر جب اونٹ پہ بیٹھنے لگا پھر آیا، کہنے لگا جی حضرت وہ شکریہ ادا، فرمایا شکریہ ادا کرنا ہوگا تو ابو بکر کا کرنا۔ پھر آیا کہ جی حضرت انہوں نے کہا زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے، بس اب پتلی گلی سے نکل جائے، اتنے سوال نہ کیا کرو۔ تو یہ قصہ آپ کو میں نے اس لیے سنایا، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات مجھے بچپن میں سکھائی، جس طرح آج کل بچے سوال کر دیتے، میں نے بچپن میں سوال کیا تھا۔ ایک